صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا قبر و حشر کو روشن کرنے کے لیے، آخرت میں اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ عادت بنا لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بکثرت درود و سلام پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بڑی پیاری روایات سنتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے کتنی خوبصورت برکت اور فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے اسے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً روزہ دار کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے۔ روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس بہت زیادہ ستاتی ہے، اور اگر ایسے موقع پر وہ برداشت سے کام لے، صبر سے کام لے اور نیت اور مقصد یہ رکھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے، یہ روزہ دراصل میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو بس پھر ایسے شخص کو یہ فضیلت ضرور حاصل ہوگی کہ جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور اسے جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ پیاری سی ایک اور خوبصورت روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اب قیامت والے دن جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر طرف بے بسی ہوگی، ہر طرف ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ایسے عالم میں روزہ دار اتنا پرسکون اور مطمئن ہوگا، اتنی بڑی نعمت اس کو اللہ کی طرف سے ملے گی کہ ایسے موقع پہ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے یہ بے فکر ہوگا اور اس کے لیے سونے کا دسترخوان سجایا جائے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار تو کتنا خوش نصیب ہے، روزہ رکھ کر اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور رحمت سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ تمہارے لیے کھانے کا وہ دسترخوان لگایا جا رہا ہے کہ جو سونے کا دسترخوان ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے خوش نصیب بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجئے اور اس دسترخوان کا فیض حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک اور خوبصورت سی حدیث پاک سنیے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ وہ عمل واجب ہیں، دو عمل واجب ہیں کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، ایک عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، ایک عمل کی جزا 700 گنا، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب اپنی مرضی سے جتنا اجر و ثواب دینا چاہے وہ دے۔ تو جو 2 واجب کرنے والے ہیں، وہ شخص جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، عبادت ایسے کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، یعنی مطلب یہ کہ انسان عبادت کر کے بھی، اللہ کی بندگی بجا لا کر بھی اکثر شرک کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اگرچہ مسلمان بھی ہو اور وہ یہ کہے نہیں میں تو فقط اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو ایک روایت میں ہے کہ جو ریا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، وہ بھی شرک اصغر ہے۔ ریاکاری جو ہے وہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، یعنی دوسرے میرے عمل سے واقف ہوں، وہ میرے عمل کو دیکھیں، میرے تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھیں، تو ایسی خواہش رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات میں بندوں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کی ایسی گندی اور بری نحوست بھری عادت سے محفوظ فرمائے۔ پھر دوسرا، جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ جو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر اس کے لیے دوزخ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو پھر اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، اور جس نے ایک گناہ کیا تو اس کی مثل ایک ہی گناہ کی وجہ قرار پائے گا، اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کے جزا پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی
تو پھر اب اسے دونا اجر ملے گا، یعنی نیکی کرنے کا بھی اور اس کی نیت کرنے کا بھی۔ تو اللہ عز و جل نے، اور جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس نے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے حساب یا معاذ اللہ گناہوں کا عذاب سہنے کے بعد تب بالآخر یقیناً داخل جنت ہوگا، اور جس کا معاذ اللہ خاتمہ کفر پر ہوا تو بس وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی میں رہے گا۔ اور جس نے 1 گناہ کیا اس کو 1 گناہ کا 1 گناہ بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ جس نے 1 نیکی کی، یہاں تک کہ نیکی کی نیت کی، تو اب اسے اس کی نیت پر بھی اجر ملے گا اور نیکی کرنے پر بھی اجر ملے گا، یہاں تک کہ نیکی کی نیت کا 1 اجر اور نیکی کرنے پر 10 گنا اس کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر اس قدر بڑھا دیا جائے گا کہ وہ جو کچھ خرچ کرے گا اس کا خرچ کیا ہوا 700 گنا کر دیا جائے گا، یعنی گویا 1 روپیہ خرچ کرے تو 700 روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار بھی کتنا خوش نصیب ہے اور کتنی برکت والا ہے، کتنی خوش قسمتی اس کی، کتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، پھر اتنا بالآخر کرم اس پر بڑھا دے گا، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اتنی رحمتیں عطا فرمائے گا کہ اس کا اجر و ثواب کا پیمانہ، اس کی مقدار، اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ پھر وہ اپنی رحمتوں کے شایان شان جس قدر چاہے اپنی مرضی سے اجر و ثواب بڑھا کر خوب بڑھا دے، خوب بڑھا دے، خوب بڑھا دے۔ یہ گنتیاں، یہ شمار، یہ تعداد، یہ تو ہمارے آپ کی سوچ کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کتنا سوچتے، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا سمجھ سکتے ہیں، کس پر ہمارا ذہن بن جاتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لیے مقداریں بتائی جاتی ہیں، ورنہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے، جس طرح وہ بے حساب ہے، اسی طرح اس کے یہاں پر اجر و ثواب کا حساب بھی بے حساب ہے، بے حساب عطا فرمانے والا ہے، اور جس سے وہ راضی ہو جائے تو بس پھر اس کی رضا کے کیا ہی کہنے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکتہ نواز ہے، ایک نکتے پر چاہے تو بخش دے اور ایک نکتے کی غلطی پر چاہے تو پکڑ لے۔ بس یہ بات ذہن میں ضرور رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ فقط وہ کسی ایک بات کے سبب ہم سے راضی ہو جائے، ایک روزے سے راضی ہو جائے، ایک نماز سے راضی ہو جائے، اور ہماری بے حساب بخشش کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔